الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 32، 30/2 32، پارہ نمبر 22، 20/2، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی دوسری آیت ہے۔ تو اس سلسلے میں بات چل رہی تھی اور یہ فرمایا جا رہا تھا عورتوں کو کہ وہ دب کر بات نہ کریں، نزاکت سے، نرمی سے بات نہ کریں، بلکہ کھرے کھرے انداز میں اجنبیوں سے بات کریں، تاکہ کسی کے دل میں کوئی دوسری نیت، کوئی دوسرا خیال اور لالچ نہ پیدا ہو۔ تو یہ بہت سنہرے اصول ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں غیر غلط تعلقات کے بارے میں، اپنے کو فلاں سے اور فلاں رشتے سے جوڑ لینا، اور اپنے کو فلاں یہ کہہ دینا اور یہ رشتے بتا دینا، جو رشتے واقعی نہیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اسی میں کسی کو کزن کہہ دینا اور کسی کو منہ بولا بھائی کہہ دینا، اسی میں سے لے پالک بیٹے کے بارے میں، اڈاپٹڈ چائلڈ کے بارے میں، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، کسی کے بچے کو لے کر پالتے ہیں، اس کے بارے میں ایک بات آئی تھی۔ لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارث ان کو اس طرح سے لے پالک بیٹا بنایا تھا، اپنے ہی پاس ان کی پرورش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے، اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی آئے لے جانے کے لیے، تو کس طریقے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور چاہے تو یہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ لمبے واقعات ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا،
اور اس نکاح میں نباہ نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بہن تھی۔ خیر ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ختم ہو گیا۔ بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو لوگوں میں ایک بات پھیل گئی، ایک افواہ رومر یہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اب بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہو ہوتی ہے، کن سے نکاح حلال کن تو اللہ دلاتے۔ تو لوگوں نے اس طرح سے جب بات پھیلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سنو، اس وقت جو تمہارے مرد ہیں، یعنی جو جوان مرد، بچے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ کیا مانے؟ باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ کیا مانے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کہ بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو مرد حضرات ہیں ان میں سے کسی بھی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بیٹے کی بیوی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، یہ بات غلط ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد وَلَٰكِن رسول اللہ، تو مطلب کیا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تو پوری امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو اس لیے رشتہ جو ہے وہ صحیح بتانا چاہیے، ان رشتوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات آئی تھی۔ اور ایک بات موبائل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ اس سے پہلے کی باتیں سن لیں۔ دین اسلام کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ قابل قدر ہوتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب بجا لانا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ دین اسلام کی نشانیوں میں سے جمعہ ہے، جماعت ہے، اذان ہے، اللہ کے گھر ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، شعائر اللہ جن کو کہا جاتا ہے، قربانیاں ہیں۔ تو ان میں جو ہے لاپرواہیاں نہیں ہونی چاہیے، بے ادبیاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ بہت درد اور دکھ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ہمارے 7 جمعے جو ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوئے، محروم رہے ہم، اللہ معاف فرمائے۔ دل سے دعا کریں، اللہ جلد از جلد اپنے گھروں کو، اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ دیکھو، اذان ہے، ایک اسلام کی نشانی اور ایک سمبل ہے، ایک شعائر میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اذان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح ہوتی ہے، کہیں بھی ہو اذان عربی ہی میں ہوگی۔ آپ بول سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ دوسرے علاقوں میں عربی میں اذان دے، جہاں کے لوگ عربی نہ جانتے ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس علاقے میں اس
زبان میں اذان دے سکتے نا ایسا کر کے. تمل علاقے میں تمل میں اذان دو نا جنگل ایسے بلائے حی علی الصلاۃ تو وہ کوئی اعلان ہو رہا ہے سنے گا سمجھے گا. اب کہیں انگریزی میں انگلش میں اذان دو کہیں چائنیز میں اذان دو ایسا نہیں بلکہ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اذان اسی طریقے سے پوری دنیا میں ہوگی عربی ہی میں ہوگی اسی انداز سے ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے. کوئی یہ کہے کہ آدھا کلمہ ہوا محمد رسول اللہ پر ختم کرو اجازت نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ویسا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی الفاظ بتائے. تو اس لیے اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس میں فرق نہیں آنے دینا چاہیے. تو جمعے کی بات بھی جو ہے جمعے کی نماز اللہ کے دین کی ایک نشانی ہے یہ. تو اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد مسجدوں کو کھول دیں اور لوگ پورے شان و شوکت کے ساتھ جاہ و جبروت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اللہ کے گھروں میں جائیں اور اللہ کے سامنے سجدہ بجا لائیں. دل سے دعا کریں اس کے لیے. بہت دل دکھتا ہے. شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں لوگ گھنٹوں انتظار کر کے لے جا رہے ہیں. مرد بھی لے جا رہے ہیں عورتیں بھی لے جا رہی ہیں. بہت دل دکھ رہا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا تو ضرور سنیں گے. تو مسجدیں جو ہیں وہ ہمارے لیے پاور ہاؤس کی طرح ہیں. دیکھو ایک مثال ہے آج کل موبائل فون جو ہے ایک زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. کسی کو بھی دیکھ کر آپ کے پاس سیل فون ہے کیا پوچھنے کا زمانہ نہیں آپ کے پاس کتنے نمبر آئے ہیں ویسا پوچھنے کا زمانہ آ گیا ہے. یہ وی آئی پی نمبر ہے کیا وی آئی پی نمبر ہے کیا کتنے نمبر آئے ہیں یہ ایسا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہر ایک کے پاس سے موبائل فون ضروری ہو گیا. تمل میں بولتے ہیں اڑگتلے پل اللادون ارکلام آنال سل اللادون ارکماٹا. پل گت دانت تمل میں تیلگو میں پلم بولتے شاید. دنیا میں دانت نہیں سو آدمی رہ سکتا ہے پل نہیں سو لیکن سیل نہیں سو آدمی نہیں رہ سکتا ایسا ہو گیا ہے. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے بڑے لوگ لے کے دے ڈالتے ہیں. بچہ کھانا نہیں کھائے تو بھی موبائل ہاتھ میں دیکھ چھوڑ ڈالتے ہیں. بچے گھنٹے گھنٹے کھیلے گیم کھیلے تو بابا خوش ہو کے بولتے میرا بیٹے کون بھی مار سکتا نہیں کون بھی پیچھے کر سکتا نہیں. اس کے بعد انہیں سر پر سوار ہوا تو تب سمجھ میں آتا تمہیں بھی اسے مار سکتے نہیں گھر کو تب دخل آتی. اس لیے جوا کھیل لکو گیملنگ کھیل لکو پب جی کھیل لکو ٹک ٹاک کر لکو گھنٹے گھنٹے اس میں گزار لگ رہے تو کیا عقل مندی کی بات ہے یہ. سنو بہرحال موبائل فون جو ہے اس کا صحیح استعمال ایک ہے غلط استعمال ایک ہے. ایک مثال دیتا ہوں سنو. موبائل فون ایک چھوٹا ہے معمولی ہے کم قیمت کا ہے آپشنز بھی کم ہیں ایک طرف. دوسری طرف بڑا ہے اچھا ہے قیمتی ہے آپشنز بھی فل ہیں سب بھی ہیں لیکن بیٹری بالکل زیرو ہو گئی ہے. اب اس بڑے فون سے موبائل سے انکمنگ آؤٹ گوئنگ میسج سینڈنگ واٹس ایپ دیکھیں کچھ تو بھی ہو سکتا ہے کیا بولو. کچھ بھی نہیں ہو سکتا بالکل کھلتا نہیں ہے آف ہو گیا ہے. ایک بات یہ. دوسری طرف جو چھوٹا ہے معمولی ہے بھدا ہے کم قیمت کا ہے اور آپشنز بھی بہت کم ہیں لیکن بیٹری فل ہے. اب بولو اس میں آؤٹ گوئنگ ہوتا کیا انکمنگ ہے کیا میسج دیکھ سکتے ہیں کیا
سب بھی ہوتا ہے. تو ویسے ہی ایک انسان گورا گمٹا ہے، مالدار ہے، دیکھنے کو بہت ٹپ ٹاپ والا ہے، رنگ روپ کا بہت اچھا ہے، پیسے والا ہے، سب ہے، ایمان کی بیٹری بالکل زیرو ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا آدمی معمولی ہے، کالا کلوٹا ہے، گاؤں دیہات کا ہے، غریب یہ گھرانے کا ہے، کم پڑا ہوا ہے، سب بھی ہے، لیکن ایمان کی بیٹری فل ہے. اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کی مرضی پہ راضی رہتا ہے، خوش زندگی گزارتا ہے، صحت سے ہے، عافیت سے ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھو یہ دو باتیں سمجھ میں آئی. لیکن بڑا موبائل جو ہے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، زیرو ہو گئی تو اٹھا کے پھینک ڈالتے کیا؟ نہیں، ویسا نہیں، بلکہ فوراً کہاں آئے تو بھی ایک چیز ڈھونڈتے، ایک چیز پوچھتے، کیا وہ چارجر ہے کیا؟ وہ ملنے کی دیری، پھر ادھر ادھر دیکھتے. کسے دیکھتے؟ ساکٹ کا ہے، پن کا ہے، پلگ، وہاں جا کر اسے چارج میں لگاتے. اب آج کل ایئرپورٹوں میں بھی، بسوں میں بھی، ریلوں میں بھی، ہر جگہ بھی جو ہے چارج کا سسٹم لا لیے ہیں، اس کی سہولتیں مہیا کر دیے. تو اب اس کو چارج کرتا ہے انسان، چارج کر کر بیٹری فل ہوئی تو پھر اب اسے آن کرنے کے بعد ساری چیزیں پھر شروع ہوتی ہیں. تو ویسے ہی گورا گمٹا انسان سب بھی ہے، لیکن ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہے، زیرو ہے. تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اللہ کے گھروں میں جا کر بیٹری کو چارج کرنا ہے. تو اس لیے ہمارا اللہ کے گھروں سے تعلق باقی رہنا بہت ضروری ہے. وہاں ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے. وقفے وقفے سے ہم کو جاتے رہنا چاہیے، ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے رہنا چاہیے. جیسے لائٹ ہاؤس ہوتا ہے، منارۃ النور، اس سے سمندر میں آنے والی کشتیوں کو راستہ ملتا ہے. جیسے بیٹری کا ملتا ہے، جیسے بیٹری چارج کرنے سے بیٹری چارج ہوتی ہے اور چیزیں کام میں آتی ہیں اور کام کرتی ہیں. ایسے ہی اللہ کے گھروں میں ہماری ایمان کی بیٹری جب چارج ہوں گی تو پھر ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے. فرمائے آج جمعے یہ دولت نصیب فرمائے. آج جمعے کا دن ہے، درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت ہو، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیک کام کریں. اس لیے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. تمام دنوں میں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے. تو یہ عید المومنین ہے، افضل ایام ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں جمعے کے دن کے. تو اس لیے درود شریف کی کثرت ہو. آج ہمارے دار ایمان میں قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے میرا ایک بیٹا ایک دور مکمل کر رہا ہے، پھر ایک دور انشاءاللہ شروع ہوگا، دوسرا بیٹا پڑھائے گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے. اس میں جو بھی کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں، لاپرواہیاں، بے ادبیاں ہمارے سے ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرمائے. ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات میں ہوگا، اس لیے ہم آپ حضرات کو جو ہے اس وقت زحمت دینا مناسب نہیں سمجھے. آپ حضرات جو اس وقت جو ہے آپ کو یاد آ جائے تو دعا کر لیں، اسی طریقے سے آپ کے حق میں بھی دعا کر لیں. باقی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دینی ادارے ہیں، ان کا جاری رہنا میری ماں اور بہنیں، حضرات و خواتین بہت ضروری ہے، یاد رکھ لو.
دیکھو اگر یہ مدرسے نہیں رہیں تو یہ حفاظ کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ رمضان میں تراویح کون پڑھائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے ایک انتظام فرمایا ہے کہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اور وہ ان معصوم بچوں کے ذریعے ہی سے کراتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے طاقت و قوت والے، جلال و جبروت والے، جی ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ ان معصوم بچوں سے اس کی حفاظت کراتا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا نظام ہے، اس کے سلسلے میں فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ اور امید کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور رمضان کے مہینے میں بہت سے حضرات کو یہ احساس بھی ہوا ہوگا، کاش ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا تو ہم بھی ہمارے گھر میں پورا قرآن سنتے، ہمارے بچے کے ذریعے سے سنتے، اس طرح سے۔ بہرحال نیت ہوئی ہے تو دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو جمانے کی کوشش بھی کریں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، داعی اسلام بنائیں۔ دیکھو یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہی ہم کو اصل کام آنے والی چیز ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کریں، سمجھ رہے جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے قرآن سے ہمارا تعلق ہو، قرآن سے ہمارا خاص لگاؤ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں قرآن کے بارے میں، کوئی بھی ہم سے پوچھے قرآن کیا ہے تو مختصر جواب جو ہے، قرآن یہ اللہ کی بات ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی بات ہے۔ بات کو عربی میں کلام کہتے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات سے نکلی ہے۔ تو یہ کسی کی اور کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاص چیز ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کیجیے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے نکلی ہوئی چیز ہے یہ۔ تو اسی کو، ان دو جملوں کو میں نے اس طرح سے کہا کہ فإنہ کلام اللہ، کہ یہ اللہ کی بات ہے، تخرج منہ، جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے۔ تو اس لیے دوسرے کلاموں میں اور اللہ کے کلام میں ایسا ہی فرق ہے جیسے مخلوق اور خالق میں فرق ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جس کی زبان پر جاری کرتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اس کا پورا حق ادا کر دیا، نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تلاوت کا، نہ حفظ کا، نہ فہم قرآن کا، نہ تفسیر کا، نہ بیان قرآن کا، کسی چیز کا بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ قیامت تک یہ چیز جاری رہے گی، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ زبان پہ جاری کرائیں تو جاری ہوتا ہے، ورنہ اچھے اچھے ماہرین بھی اس میں ہار جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی اس سلسلے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے موقع پر کچھ حضرات مجھے یاد آ رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ میرا سگا ایک بھتیجا، میرے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ قرآن تھا، وہ ایک حادثے میں انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساڑو حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، ان کا ایک نونہال خوبصورت خوبصورت بیٹا تھا، حفظ کرنے کے زمانے میں حادثے میں، بس کے حادثے میں آ کر انتقال کر گیا۔ ہمارے ایک سال ساتھی اور محترم حضرت مولانا مفتی ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک بھتیجا، وہ بھی حفظ کرتے کرتے انتقال کر گیا۔ اور ابھی قریب میں ایک حافظ نوید صاحب، نوجوان حافظ قرآن، اچھے قاری تھے، اور گزشتہ رمضان میں انہوں نے قرات کا ایک بہت زبردست ایک مظاہرہ ویلور میں اپنی مسجد میں کیا تھا، قراء کو بلایا تھا، قرآن کی نسبت سے، قرآن سے خاص شغف رکھتے تھے۔ وہ بھی ابھی قریب میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اللہ جل جلالہ ان سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور جو بچے
اللہ کم عمری میں چلے گئے ہیں، اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنائے، ذخر بنائے، اجر بنائے، ان کے لیے شافی اور مشفع بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے اور حضرات بھی بہت سے ہوں گے، آپ کے تعلق والوں میں بھی ہوں گے، سب کے حق میں دعا کریں، اور خاص طور سے ہمارے والد محترم کے حق میں دعا کریں۔ ان کی بڑی خواہش اور تمنا رہتی تھی اپنے پوتوں کو حافظ قرآن، عالم دین دیکھنے کی، لیکن وہ ان کی عمر نے وفا نہیں کیا، دنیا سے تو ان کی تشریف بری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آج وہ اس منظر کو دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے کہ ان کے پوتے سب کے سب حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، اور سب قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے، ان کی خواہشوں کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھو۔ آج جمعے کا دن ہے، تو اس لیے ہم پہلے آج صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ایک ایک صلاۃ کے بعد، ایک ایک درود کے بعد تمام آمین آمین کہیں، غور سے سنتے جائیں اور آمین آمین کہتے جائیں۔ اور آج عصر کے بعد میں 80 مرتبہ جو ہے ایک درود شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ یہ درود شریف بھی بہت سے گروپس میں جو ہے فارورڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کیا ہے، یہ اللہ کی بات ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یہ بھی جو ہے ٹیکسٹ ٹائپ کر کے جو ہے گروپوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ان سب کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں اور بار بار ان چیزوں کو دہراتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے۔ اس وقت جو ہے درود شریف پڑھا جائے گا، اس پر آمین آمین کہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. آمین یا رب العالمین. ختم خواجگاں کا عمل ہے. جلدی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین،
واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء بعدد داء و شفاء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلتی الیک وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہم سب کے اب تک کی نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، بے ادبیوں کو، ناشکریوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ زندگی کو بہتر بنا دیجیے اللہ۔ گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے اللہ۔ آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لئے کفارہ بنا دیجیے اللہ۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ۔ ہم نے آپ کو اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ناراض کیا ہے اللہ، ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ، اسی لیے ہے اللہ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے اللہ۔ دنیا کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں اللہ،
آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ۔ اللہ جی معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج غیر بھی ہم سے پوچھتے ہیں اللہ تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے؟ اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ۔ اللہ ہماری ہیبت ختم ہو چکی ہے اللہ، ہماری شان و شوکت ختم ہو چکی ہے، امت مسلمہ کٹ رہی ہے اللہ، پٹ رہی ہے اللہ، لوٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اللہ، جو جہاں چاہے بہا رہا ہے اللہ۔ معصوم بچے ماں کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں، بچوں کے سامنے ماں دنیا سے جا رہی ہے، اے اللہ نوجوان بچیوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، مقدمات میں پھانسے جا رہے ہیں، اے اللہ کوئی پرسہ حال نہیں ہے اللہ۔ کتنے لوگ ہیں اللہ جو جیلوں میں برسوں سے پڑے ہیں اللہ، ان کے بچے بھی ترس ترس کے ماں سے پوچھتے امی ابو کب آئیں گے، کبھی ماں کہتی ہے رمضان میں آ جائیں گے، رمضان بھی آ جاتا ہے ابو نہیں آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں ابو امی ابو کب آئیں گے، کبھی وہ کہہ دیتے عید میں آ جائیں گے، عید بھی آ جاتی ہے، ابو نہیں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی تم بھی جھوٹ بولتی ہو کیا امی؟ اے اللہ اس ماں کے، اے اللہ اس دل کے دکھڑے کا واسطہ اللہ تم ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ کبھی مائیں اے اللہ جن کے سہاگ لٹ چکے ہوں گے، جن کے گھر اجڑ چکے ہوں گے اللہ، اے اللہ تنگ آ کر کہیں دکان میں مکان میں کام کے لیے جاتی ہے اللہ، باعزت ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ اے اللہ اے معصوم بچوں کے خاطر کچھ گزارے کے لیے، کچھ اے اللہ گزر بسر کے لیے کہیں کمانے جاتی ہیں اللہ، جاتے جاتے راستے میں بچہ مٹھائی دیکھتا ہے اور ماں سے ضد کر کے پوچھتا ہے امی یہ دلا دو مجھے، وہ کہتی ہے بعد میں دلا دوں گی، واپس آتے ہوئے دلا دوں گی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک کوڑی بھی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا اپنے بچے کو دلانے کے لیے۔ وہ بچہ بھی ضد کرتا ہے، کبھی بازار میں نیچے لڑ جاتا ہے، وہ ماں اس بچے کو مٹھائی کیا دیتی ہے، اسے پٹائی کرتی ہے، اسے پٹائی دیتی ہے، اس کا چمرہ لیتی ہے، وہ بچہ بھی چیخ چیخ کر روتا ہے اللہ۔ اس ماں کے دل کا واسطہ، اس ماں کی بے بسی کا واسطہ پورے امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ ملک شام کے اے اللہ، فلسطین کے اے اللہ، یمن کے اے اللہ، کہاں کہاں کے لوگ ہیں اللہ، لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہیں اللہ، بے در ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے اللہ، سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں ہے اللہ، افطار دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ ہم کتنے لوگ ہیں اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے اے اللہ۔ اس وبا کے نام پر اے اللہ ہے اللہ جو چیزیں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں اللہ، ان سب سے انسانیت کو چھٹکارا دلا دیجیے اللہ، ایمان والوں کو راحت پہنچا دیجیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ، نیک صالح بنا دیجیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرمائیے اللہ، جتنے جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان سب کے کاموں کو آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ، قرض سے مرض سے بچائیے، ذلت سے قلت سے علت سے بچائیے اے اللہ، مدرسوں مسجدوں مکتبوں مرکزوں کو دوبارہ آباد فرمائیے اے اللہ ان سب کے لیے اے اللہ جتنے وسائل کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے مہیا فرمائیے اے اللہ۔ بہت سارے بچے دیوبند میں، سہارنپور میں اور دوسرے مدرسوں میں ہیں اللہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا عرصہ گزر چکا ہے اللہ، وہ بچے ابھی تک گھروں کو نہیں پہنچے اے اللہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے مزدور ہیں اللہ، بہت سارے لوگ ہیں اللہ اے اللہ، اسی طریقے سے بہت سارے مزدور ہیں اللہ، بہت سارے لوگ ہیں اللہ، کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں اللہ، کہاں کہاں اٹکے ہوئے ہیں اللہ، بے بسی کی زندگی ہے اللہ، باہر نکلتے ہیں تو اے اللہ
پولیس والوں اور دوسرے محکموں کا ظلم ہے اللہ، اندر رہتے ہیں تو اللہ کوئی گزر